ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا ہے تو رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہمارا تابع بنایا ہے۔ قربانی دینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ سب لٹ جائے گا، لس ہو کر کے ملنا ہے اللہ کی بارگاہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے میرے عزیزو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس خون حسین کو رائے گاہ نہیں جانا ہے۔ کربلا کے میدان میں اگر قتل ہو گیا ہے تو قربانی بہت عظیم ہے، لیکن کیا سمجھتے ہو کہ وہاں پر قربانی کے بعد سب ختم ہو گیا؟ نہیں، تاریخ آج بھی ان کفار و مشرکین اور دشمنوں کو ہر محرم پر زناٹے دار تھپڑ مارتی ہے۔ دیکھو یزیدی، دیکھو تخت یزید پر بیٹھے ہوئے ظالم، آج دیکھ 1400 سال کے بعد بھی خون حسین آج کس طرح چمک رہا ہے۔ ہر علاقے سے حسین حسین کی آواز آج پھر بھی آتی ہے، لیکن ڈھونڈ کر کے دکھا کہ یزید کا بچہ یا یزید کا نام کسی گلی کوچے میں نظر آتا۔ اور پھر میں تو پریکٹیکل بتاؤں آپ کو، پریکٹیکل تاج اور تخت سب کچھ جس کے پاس تھا، دمشق کی سرزمین تخت تھی، اس یزید کا شاہانہ کروں پر تھا، صرف ایک حسین سے لڑنے کے لیے جس نے 22,000 کا لشکر بھیجا، سب کچھ تو وہاں تھا۔ لیکن آج جاؤ، آپ کو اگر میسر ہو تو ملک شام دمشق بھی چلے جانا، اور اللہ نے توفیق دی تو عراق کے کربلا میں بھی چلے جانا۔ دمشق جا کر کے، دمشق جا کر کے اچھے اچھوں سے پوچھ لینا، تاریخ میں ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید نام کا ایک ظالم تھا، اور اس نے تخت بچھایا تھا۔ کہاں ہے اس کی قبر؟ شاید کچھ پرانے تاریخ جاننے والے لوگ آپ کو لے کر کے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں مرے ہوئے جانور ڈالے جاتے ہیں، جہاں پر آپ ناک بند کر کے کھڑے نہ ہو سکیں۔ اور پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، اور پھر کسی بھی ایک مسلمان سے پوچھو، سنا ہے یہاں ایک میدان تھا کربلا کا، اور وہاں پر میرے رسول کی آل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کیا وہ جسم ٹکڑے کرنے کے بعد بکھر گیا؟ نہیں، تمہیں ہر کوئی وہاں ہاتھ پکڑ کر کے لے جائے گا اور میدان میں ایسا کھڑا کرے گا میرے عزیزوں، جانے کے بعد پتہ چلے گا یہاں کوئی قتل، یہاں کوئی خون، یہاں کوئی ٹکڑا نہیں۔ 14 صدیوں کے بعد بھی آج ایک عظیم بادشاہ کے محل کی طرح حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ قربانیاں دینے کے بعد رائے گاہ نہیں جاتی، ایک بات یاد رکھے۔ اور ان ظالموں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، تم اگر ہمارے خون کے پیاسے ہو تو لے لو یہ خون، اگر تم ہماری جان کے پیاسے ہو تو لے لو یہ جان۔ جس دن چاہتے ہو پھانسی پر چڑھنے کے لیے، ابھی آپ کے سامنے مولانا نعت پڑھ رہے تھے نظمی میاں رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے۔ ہمارا جرم کیا ہے؟ حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہی تو درد ہے دنیا کو۔ میں یہی کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، عشق گر جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط یہ ہے کہ یہ در محبوب پر دی جائے، بس اتنی ہے، خواہش تو اتنی ہے۔ اور اگر آج کے زمانے میں میں کہوں، حضور کے دربار پر اگر ہمیں موت کی سزا نہ بھی دی جائے تو یقین اتنا ہے کہ تم جس تختہ دار پر بھی چڑھاؤ گے، پھانسی کا پھندا تم بعد میں لگاؤ گے، چہرہ مصطفیٰ پہلے ہم دیکھیں گے، دیدار ہم کریں، اتنا یقین لے کر کے ہم چلتے ہیں۔ میرے عزیزوں، قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، اتنی بات یاد رکھو۔ ڈرو نہ کسی بات سے، نہ تمہارے مال کی قربانی دینے سے گھٹتا ہے مال، کبھی نہیں، یہ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، تم اگر مال کی قربانی دیے ہو تو کبھی مال کم نہیں ہونا ہے، اور اگر جان کی قربانی دی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جان کی قربانی بہت سارے رنگ لے آتی ہے، بہت سارے رنگ لے آتی ہے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں، چلو کوئی قربانی کی بات نہیں، نہ مال کی نہ جان کی، بیٹھتے ہیں گھر میں، سارے کواڑ سارے دروازے بند کر بیٹھتے ہیں، صرف پکائیں گے، کھائیں گے اور سوئیں گے۔ مجھے بتاؤ کب تک جئیں گے؟ 80 سال 90 سال؟ ارے زیادہ بیٹھو گے تو بڑی بیماریاں لگیں گی،
زیادہ آرام سے رہنے والوں کو ہم نے بڑے بڑے بھیانک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہے، کہاں کہاں سے آتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے۔ سارے دروازے بند رکھو، ساری کھڑکیاں بند رکھو، پورے جسم کو سینیٹائزر کر لو، ماسک بھی پہن لو، لیکن کوئی ماسک، کوئی سینیٹائزر، کوئی کھڑکی کا دروازہ ملک الموت کو نہیں روک سکتا۔ اتنی بات طے ہے، سب کو پتا ہے، ملک الموت کو کھڑکی اور دروازہ کھول کے آنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ میرے عزیزو، ماں کے پیٹ میں جو بچے زندہ ہیں، 9 مہینے سے پہلے اگر ان کے دنیا میں آنا نہ لکھا گیا ہو، ملک الموت پیٹ کے اندر سے بھی بچے کی روح نکالتے۔ کیا مرے ہوئے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ اگر اس بچے کو دنیا میں زندہ رہنا نہ لکھا گیا ہو، وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی روح کو قبض کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب مرنا ہی ہے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند کر کے دنیا سے جائے۔ اور تمنا یہ کیوں نہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہم 10 روزہ یہاں پر اجلاس کیا کرتے تھے، وہ تاریخ مجھے یاد ہے، اور وہ سما یقیناً وہ کولپیٹ اور مومن محلے کی ہی شان ہے، جو یاد حسین سے بھر جاتا تھا۔ آج میں محرم کی تاریخ ہے، لیکن صرف ایک دن کے لیے آپ کے ہاں حاضر آیا، کوئی زیادہ ٹینشن بھی نہ لے لیں ہبلی، اس لیے کہ بہت سارے ہمارے رشتہ دار وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ 3 مہینے پہلے 1 مہینے کے لیے یہاں آ گیا، اب محرم آ گیا تو پھر 10 دن کے لیے آ گیا ہو، نہیں، صرف آج 1 دن کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس لیے بھی اعلان کر رہا ہوں کہ کمری پیٹ والے، انڈی پمپ والے، سارے لوگ سکون سے رہیں، کوئی ٹینشن نہ لیں، لیکن آج 1 دن میں ہی یہ جو یاد حسین کی ایک جھلکی میں دے کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر موقع رہا، اللہ نے زندگی باقی رہی تو عاشورہ کے دن اگر حاضری ہو گئی تو شہادت کی بات بھی ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ۔ امام عالی مقام سید الشہداء کی قربانیوں کی بات کرتا ہوں۔ میں نے قربانی کے ٹاپک پر آپ سے کلام کیا آج، صحابہ کی قربانیاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم جانثاروں کی قربانی۔